بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے اعمال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد افضل رات ماہ شعبان کی 15ویں شب کی رات ہے۔ امام صادق اور امام باقر علیہ السلام سے جب نیمہ شعبان کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے علاوہ باقی تمام راتوں سے افضل ہے یہ شب۔ اس رات تقرب الہی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا، یعنی مانگنے والا اگر خدا سے حاجت طلب کرے گا تو خدا اس کو خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں لوٹائے گا۔ یہ رات اہل بیت کی رات ہے، زمانے کے امام کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ حج پر جانے والوں کے نام بھی اسی رات لکھے جاتے ہیں۔ زندگی کی میعاد مقرر کی جاتی ہے اسی رات، اور ہماری فائل یعنی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ اسی رات امام زمانہ کے پاس پہنچتی ہے، یعنی ہماری وہ فائل جس میں ہم اپنی دعائیں اور جو ہم عبادت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس رات کو شب بیداری سے گزاریں۔ اعمال آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے پاس ایک کاپی یا پینسل لے کر بیٹھیں، جس میں جو خاص پوائنٹس آپ کو میں بتا رہی ہوں، یعنی کس طریقے سے آپ نے پہلی چیز کیا کرنی ہے، پھر سیکنڈ نمبر پہ کیا کرنا ہے، وہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور پھر جس دن انشاءاللہ یہ اعمال کریں تو بالکل اسی ترتیب سے آپ کرتے چلے جائیے گا۔ سب سے پہلے جو کام ہے وہ غسل کرنا ہے رجا کی نیت سے، اور غسل کا ٹائم کیا ہوگا؟ سورج ڈوبنے کے ساتھ، یعنی مغرب کے قریب۔ اور غسل کی نیت، یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس میں غسل جو ہے وہ کریں گے تو آپ بہت ساری نیت کر سکتے ہیں، یعنی کہ میں غسل کرتا ہوں ماہ شعبان کی 15ویں شب کی کا غسل، یعنی اس نیت سے اور استغفار کی نیت سے بار الہ ہماری تمام بری عادتیں ختم ہو جائیں، ہماری توفیقات میں اضافہ ہو جائے، ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے، اپنے رشتہ دار اہل و عیال کی دعا کے لیے، یعنی ان کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس طریقے سے آپ ایک غسل میں یعنی کئی ایک نیت کر سکتے ہیں وہ آج کی شب۔ اچھا، فوراً تھوڑی ہی دیر بعد مغرب اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، تو سیکنڈ نمبر پہ جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ فوراً آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ مغربین پڑھ کر سب سے پہلا کام آپ نے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنی ہے۔ کیا شکرانہ؟ خدایا تیرا شکر ہے کہ آج کی شب میں تیری عبادت کر رہی ہوں، مجھے تو نے یہ شب عطا فرمائی کہ آج دنیا اگر کہیں بھی مصروف ہے، مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا قرب نصیب کیا ہے، یعنی اس عبادت کے ذریعے۔ اور جب آپ مغرب عشاء کی نماز کے بعد یہ شکرانے کی 2 رکعت نماز فجر کی طرح سمپل پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ، یعنی صدقہ دینا ہے، اور یہ صدقہ جیسے ہی آپ دیں گے تو فوراً قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اس رات آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا بھی صدقہ دینا ہے، اور اس شب کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے صدقہ دینا ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے آپ نے مغرب کے ٹائم صدقہ نکالنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مڈ میں یعنی آدھی رات جب ہوگی تب صدقہ دیں گے، اور پھر فجر کے وقت آپ نے صدقہ نکالنا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہم نے غسل میں بتایا اسی طریقے سے آپ صدقے کی نیت بھی کریں گے کہ بار الہ میری طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے، ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ، یعنی ایک ہی صدقے میں آپ کی بہت ساری نیت ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ بار الہ اگر یعنی استغفار بھی کرتے جائیں گے کہ میں نے اگر کسی کا دل دکھایا ہو، بغض، حسد، کینہ میرے دل میں کسی کا بھی ہو، یا میں نے کبھی کسی پر تہمت لگائی ہو، تو اس تمام چیزوں کے نجات کے لیے، اس کی معافی کے لیے میں صدقہ دے رہی ہوں۔ مطلب اس طریقے سے آپ نے بہت ساری نیت کرنی ہے، مریضوں کی شفا کے لیے،
اور امام کے صدقے کو بھی آپ بہترین انداز میں آپ جو ہے وہ رات میں جب آپ کو موقع ملے تو آپ نے نکالنا ہے، مگر پوری رات جاگ کے گزارنا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ ہماری فائل امام زمانہ کے پاس انشاءاللہ اسی رات کو پہنچتی ہے۔ اب نہیں معلوم وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ ابتدا یعنی رات کی جب ابتدا ہوتی ہے جب ہوگا، یا مڈ میں یا فجر میں، تو اسی لیے ہم نے مسلسل اس رات کو شب بیداری میں گزارنی ہے۔ ایک اور چیز جو کہ بڑے بڑے علماء نے بیان کی ہے وہ ہے قرآن ایک آپ نے آج شروع کرنا، یعنی 15ویں شب ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی 14 کی رات کو اچھا قرآن آپ نے امام زمانہ کے نام کا شروع کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنا ہے 24 رمضان کو، یعنی 14 شعبان کو شروع کرنا ہے، اس قرآن کو پورا ختم کرنا ہے 24 رمضان کو۔ اور شاید کہ کسی نے اگر پہلے مجھ سے پوچھا ہو، میں نے جب بھی اس بات کو بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آج ہی آدھا قرآن پڑھ لیں، 2 سپارے پڑھ لیں، 4 سے پڑھیں، نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ اس رات میں ہمارے اتنے اعمال ہیں، اتنے ہمیں جو ہے وہ کام کرنے ہیں کہ آپ چاہے آدھا سپارہ پڑھیں چاہے 1 پڑھیں، مگر ابتدا جو ہے وہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابتدا قرآن کی 14 شعبان کو کرنا ہے، یعنی اس کی رات کو 15ویں کی شب کو، اور اس کو ختم کرنا ہے 24 رمضان کو۔ اچھا، آیت اللہ وحید خراسانی نے اس عمل کے بارے میں، یعنی اس قرآن کے خاتمے کے لیے بتایا ہے کہ آپ جب یہ قرآن ختم کریں گے تو گویا آپ نے یہ قرآن گویا 1,24,000 انبیاء کے لیے ختم کیا، یعنی ہدیہ کہاں تک پہنچے گا؟ 1,24,000 انبیاء تک۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس قرآن کو ختم کریں گے اور پھر اس کا اثر آپ پورے سال میں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، کتنی کرامات، کتنی رحمات اس قرآن کے صدقے میں آپ کو ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم یہ قرآن بھی ضرور ماہ شعبان کی 15ویں شب کو شروع کریں اور 24 رمضان کو ختم کرنا اس قرآن کو۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ انشاءاللہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، وہ ہے نماز 4 رکعت 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ اور طریقہ کار کیا ہے کہ الحمد کے بعد، یعنی الحمد 1 بار اور سورہ قل هو اللہ احد 100 مرتبہ، اور جب اس نماز کو تمام کر لیں گے آپ 4 رکعت یعنی 2 کر کے، تو مفاتی میں اس کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں اور انشاءاللہ دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد زیارت امام حسین، جس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ جس نے زیارت امام حسین اس رات پڑھی، انجام دیا اس کو زیارت کی امام کی، تو گویا اس نے انبیاء سے مصافحہ کیا۔ پھر اس رات میں دعائے کمیل پڑھنے کا بڑا اجر ہے، نماز حضرت جعفر طیار۔ اور وہ نماز کس طریقے سے ہے؟ نماز حضرت جعفر طیار 4 رکعت نماز ہے 2 کر کے، جس میں ہم تسبیحات 4 پڑھتے ہیں۔ پوری ڈیٹیلز آپ کو نمازوں کی دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، مگر مختصر کر کے بتاؤں کہ جو ڈیٹیلز کے ساتھ اگر یعنی کسی کے لیے کوئی آسانی چاہیے تو وہ 2 رکعت کر کے سمپل نماز پڑھیں، نماز حضرت جعفر طیار کی، اور پھر 3 تسبیحات یعنی 300 ٹائمز آپ نے تسبیحات 4 پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات 4 300 ٹائمز پڑھ کے، یعنی آپ کی نماز حضرت جعفر طیار کمپلیٹ ہے، جس کا بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو وہ بھی اس رات پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ان 3 راتوں میں دعائے مجیر، یعنی 15ویں 13ویں کی شب، 13 شب، ماہ شعبان کی 13ویں شب، 14ویں شب اور پھر 15ویں شب، یعنی ان 3 راتوں میں دعائے مجیر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، جو کہ آپ نے ماہ رمضان میں بھی اسی طریقے سے ان 3 شبوں میں ضرور پڑھنی ہے۔ اور پھر نماز سلامتی امام زمانہ، جس کا طریقہ کار الحمد جب آپ پڑھیں گے، شروع کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ نے اسی کلمے کو یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 ٹائمز کہنا ہے۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब ये इसकी तस्बीह पूरी हो जाएगी तो फिर आपने दूसरी रकात को भी इसी तरह बजा लाना है। और जब आप रुकू में जाएंगे यानी दोनों रकात में, तो आपने 7 मरतबा कहना है सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह, और सजदे में भी 7 मरतबा कहना है सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिह। नमाज तमाम करने के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है जिसमें आपने कहना है या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी। और फिर अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ इस रात में ज़रूर करें। जहाँ आप अपने आप को याद रखते हैं, अपने अहले अयाल को, तो उस दिन अपने मरहुमीन को ना भूलिएगा। 2 रकात नमाज हदिया मैयत ज़रूर उनके लिए पढ़ें, जिसका तरीक़ाकार ये है कि पहली रकात में अलहम्द के बाद 1 मरतबा इन्ना अंज़लना, दूसरी रकात में अलहम्द के बाद 1 मरतबा इन्ना अअतैना कल कौसर। नमाज तमाम करें। अभी आप ये नमाज तमाम करेंगे कि रिवायत में मिलता है कि 70,000 रहमत के फ़रिश्ते आपके मरहूम के क़ब्र पर जो है वो तशरीफ़ ले आएंगे। तो ये कितना बड़ा अज्र है। और फिर उसके बाद आपने मग़फ़िरत वालिदैन, यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नमाज है, अपनी वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ें, जिसमें पहली रकात में अलहम्द के बाद आप क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरह कौसर। और आपने इस रात दुश्मनों को दफ़ा करने के लिए एक तस्बीह पढ़नी है। वो कौन सी है? या काहिरल उदुव्वे या वाली अल वली या मज़हर अल अजाइब या मुर्तज़ा अली, वो भी इस रात पढ़ने का बड़ा अज्र है। और फिर यकीन जानिए आप इन तमाम दुआओं को अगर अपने पास नोट डाउन करें तो आपकी पूरी रात ऐसी गुजरेगी कि आप ये अमाल करते चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो रात किस तरीके से गुजरी है, दुआ मांगते हुए, खुदा के क़ुर्ब हासिल करते हुए। और जब सुबह नमूदार होने लगे तो सुबहान अल्लाह, ये वो हसीन तरीन दिन है जो हमारे और आपके ज़माने के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजक, इमाम की विलादत का दिन है। कितना खूबसूरत दिन है कि इंशाअल्लाह खुदा इस दिन के सदक़े में हम और आपकी सबकी तमाम हाजात को ज़रूर कबूल करे। और फिर आपने फ़ज्र के बाद दुआ अहद पढ़नी है, ज़ियारत आले यासीन, दुआ नुतबा की तिलावत बेहतरीन अंदाज में करने के बाद जो है वो इस दिन के रोज़े का भी बड़ा अजर और सवाब है। बस इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें ये तमाम दुआएं नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस रात हम बेहतरीन अंदाज में इबादत कर सकें, खुदा का क़ुर्ब हासिल करें, अम्बिया का क़ुर्ब हासिल करें, रसूल अकरम का क़ुर्ब हासिल करें इंशाअल्लाह। और हमारी फ़ाइल ज़रूर इमाम ज़माना के पास पहुँचे। बारेला हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में तो ज़रूर कबूल फ़रमाना। और इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें आप ख़ुद भी सुने शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि आपने इसमें से कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना। और फिर इसको शेयर अपने चाहने वालों में, दोस्तों में, ताकि वो भी इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में इस रात को गुजार सकें। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और सब के लिए बहुत दुआ है। खुदावंद करीम हमारी दुआओं को कबूल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।